السلام علیکم دوستو، میں نے ایک واٹس ایپ گروپ میں کچھ دوستوں کو اس بنیاد پہ لڑتے جھگڑتے گالی گلوچ دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ مختلف طبقہ فکر سے تھے، وہ مختلف فرقہ اسلام کے مختلف فرقہ سے تعلق رکھتے تھے یا پھر پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اس بنیاد پہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور اپنی بات منوانے کے لیے سنوانے کے لیے گندی گندی گالیاں تک دے رہے تھے۔ اس بات سے الگ، اس سے پہلے میں نے قرآن کے کچھ حصہ کے ترجمہ کا مطالعہ کیا، میں نے اکثر احادیث کا بھی مطالعہ کیا، میں نے حیات النبی اور حیات صحابہ پہ بعض کتب کا بھی مطالعہ کیا، لیکن مجھے ان سب میں سے کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ملا جس میں نے یہ سمجھا ہو، یہ پڑھا ہو کہ سیاسیات میں کسی بھی طرح سے، اخلاقیات میں کسی بھی طرح سے اس طرح کی کسی بھی حرکت کی گنجائش موجود ہے کہ اگلے بندے کو اپنی بات منوانے یا سنوانے کے لیے گالی گلوچ تک جایا جا سکے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ پاکستان بننے کے بعد شروع ہو گئی یا ممالک میں شروع ہو گئی؟ یاد رہے کہ سیاست ایک نبوی پیشہ ہے، سیاست نبیوں کا پیشہ ہے۔ تمام جو نبی تھے وہ بھی سیاست سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ سمجھیں کہ وہ بھی باقاعدہ طور پہ سیاست سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے ہجرت کی، مدینہ منورہ میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک مضبوط حکومت کی تشکیل دی، انہوں نے مختلف معاہدے کیے، مختلف مذاہب کے ساتھ معاہدے کیے، کانٹریکٹس کیے، مختلف اوقات میں مختلف طرح سے سیاست کی۔ انہوں نے ہمیں سیاست کرنا سکھایا۔ ان کے خلیفہ، چاروں خلفاء نے جب حکومت کی، ان کی حکومت کے ادوار میں مختلف طرح سے سیاست ہوتی رہی، مختلف پارٹیز موجود رہیں، لیکن ہم جب ان کو اخلاقیات کے معیار پہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نبی، کسی بھی صحابہ کو ہم ان سے اس طرح کی کسی بھی حرکت کی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی کو گالی دیتے ہوں گے، اخلاق میں اس طرح سے ہوں گے۔ لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انہی نبی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، انہی صحابہ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ہمارے کون سے دوست ہیں جو گالیاں گلوچ تک جاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات سنوانے کے لیے جب کسی کے سامنے اونچا بولیں گے تو ہم بیسیکلی اپنی بات سنوا رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ در حقیقت یہ لکھی پڑی بات ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے دلائل نہیں دے سکتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس شخص کو اپنے دلائل نہیں سمجھا سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر چلاتے ہیں۔ چلانا، گالم گلوچ دینا اور اس طرح سے یہ تمام جو حرکات ہیں یہ مسلمانوں کو نہ تو زیب دیتی ہیں بلکہ یہ اسلام کا امیج مزید خراب کرتے ہیں دیگر مذاہب کے سامنے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں پاکستان کا امیج میڈیا کے اوپر، میڈیا ہی ہے جو امیج کو بناتا ہے یا خراب کرتا ہے۔ پاکستان کا امیج میڈیا کے اوپر کافی حد تک خراب اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ اپنی انہی چیزوں کے لیے مشہور ہیں۔ ہم آپس میں جو لڑتے ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ کیا بھائی چارہ، خاک بھائی چارہ کریں گے؟ ہماری آپس میں جو لڑائیاں ہیں، ہماری سیاست کے اوپر جو لڑائیاں ہیں، میرے پوائنٹ آف ویو سے تو حکومت کے ساتھ اپوزیشن ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایون مطلب ایک شخص، دو پارٹیز ہیں، چار پارٹیز ہیں، ان کی حکومت بننی ہے، الیکشن ہو گیا، حکومت بن گئی۔ جب حکومت بن گیا تو ایک نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے اور تمام پارٹیز مل کے چلیں، نہیں بھی مل کے چلیں، اپوزیشن بھی ہو، اپوزٹ لوگ بھی موجود ہوں، اپوزٹ دلائل کے ساتھ لوگ موجود ہوں، مختلف طبقہ فکر بھی موجود ہوں، تو اس کے باوجود جھگڑے کی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جھگڑے کی بات بھی سمجھ میں آ جائے تو گالیوں کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حکمران غلط ہیں، ہم خود کو سنوارنے نہیں نکلتے، لیکن یاد رہیں اللہ آپ کے اوپر حکمران بھی وہی مسلط کرتا ہے جس طرح کے آپ کے خود ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، بجائے یہ کہ آپ پہلے دوسروں کو درست کرنے کی کوشش کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں
اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.